السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی آواز۔ اس وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام شریعت آسان ہے، اسے اپنے لیے مشکل نہ بنائیں۔ اس وقت مفتی محمد اسماعیل تورو جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں۔ مختلف شرعی مسائل پہ گفتگو جاری ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب کس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ شکریہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وذروة سنامي الجهاد في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے آج ہمارا موضوع ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور سٹیپ بائی سٹیپ ایک موضوع کو لے کر ہم چلتے ہیں، اور مختلف موضوعات ہم نے ٹچ کیے ہیں، اس پر بحث کی ہے۔ عقائد، عبادات، طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اشراق، چاشت، مکروہ اوقات، خواب کی تعبیر، استخارہ کا سنت طریقہ، کالے علم اور جادو کا علاج، مسجد کے آداب، بالوں کے آداب، کپڑوں کے آداب، تفصیل سے یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے گزر گئیں۔ تو پچھلا جو درس تھا وہ حدود اور تعزیرات کے حوالے سے تھا۔ آج جس کتاب کو، جس موضوع کو، جس ترتیب کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، تو آج باری ہے جہاد فی سبیل اللہ کی۔ اس سے پہلے ایک علمی نقطہ آپ حضرات کو سناتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ حدود پر تفصیلی بحث آپ حضرات کے سامنے ہو گئی ہے پچھلے منگل کو، جس میں چوری، ڈکیتی اور قتل، تہمت، بدکاری، گستاخی، تفصیل سے اس کے حوالے دلائل آپ حضرات کے سامنے گزر گئے۔ تو اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک علمی نقطہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔
بعض لوگ یہ بہت کہتے ہیں کہ شریعت کا جہاں پر نقصان ہو اور کوئی شریعت کا نقصان کرے تو بعض لوگ کہتے ہیں اس کو معاف کیا جائے، اس کو معاف کیا جائے، یہ سزا ختم کر دی جائے۔ اگر آپ کو کوئی تھپڑ مار دے، آپ کے والد کو کوئی قتل کرے، آپ پر کوئی تہمت لگا لے، تو دنیاوی قوانین سے فائدہ لے کر آپ فوراً عدالت پہنچتے ہیں کہ مجھ پر تہمت لگ گئی اور میرے والد کو کیوں قتل کیا گیا، میرے گھر سے چوری کیوں ہو گئی۔ جب آپ پر خود مصیبت آتی ہے نا، پھر آپ کہتے ہیں سزا لینی چاہیے، خود آپ پر تکلیف آ گئی نا۔ لیکن کوئی آدمی نعوذ باللہ قرآن کو نالے میں ڈال دے، قرآن کی توہین کر لے، اس پر کیس بنے اور قصداً وہ یہ کام کرے، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہ کام کرے، اور پھر نہیں جی اس آدمی کو معاف کرنا چاہیے۔ آپ کو خود گالی دی گئی، آپ کو خود بے عزت کیا گیا، آپ پر تہمت لگ گئی، آپ کی بیوی پر کسی نے لگا لی، آپ کے ابو کو کسی نے قتل کیا، پھر کیا کہا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ میں نے پچھلے دروس میں یہ بات تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بتائی تھی کہ تمام دنیا جو آباد ہے، چاہے کافر ہیں یا مسلمان، سب کے ہاں جرم بھی ہے، جرم اور سزا بھی ہے، جرم بھی ہے، سزا بھی ہے، ہر جگہ پر، ہر ملک میں، ہر شہر میں، چاہے کافر ہے یا مسلمان ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں جرم بھی ہے، سزا بھی ہے، اور اس کے لیے حوالہ، ریفرنس وہ قرآن و سنت ہے، اللہ و رسول ہے۔ ہم بال برابر اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ جو اللہ نے کہا، جو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے لیے قانون ہے۔ تیسری بات جو ہے، عمومی طور پر لوگوں کو میڈیا میں تربیت ہوتی نہیں ہے، نہ تربیت کرنے دیتے ہیں اور نہ یہ بات کرنے دیتے ہیں، تربیت ہی نہیں ہوتی۔ مثلا قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب حکمران حکمرانی کرے تو وہ 4 کام کرے۔ نمبر 1، ان کے کام تو بہت زیادہ ہیں، اونچے کام 11 ہیں حکمران کے، اور 11 کاموں میں اونچے کام 4 ہیں۔ اقام الصلاۃ، نماز پڑھوانا، جو نہ پڑھے اس کی پٹائی کرنا۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دلوانا۔ وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا۔ نیکی کیا ہے؟ جس کو قرآن و حدیث نے ٹھیک کہا وہ نیکی ہے۔ ونہوا عن المنکر، برائی سے منع کرنا ان کی ڈیوٹی ہے۔ برائی کیا ہے؟ جس کو اللہ نے منع کیا اور نبی نے منع فرمایا، بس یہ 4 کام حکمران کے ہیں۔ بہت سارے کام ہیں لیکن اونچے 11 ہیں، 11 میں اونچے 4 ہیں جو قرآن میں ہیں۔ نماز پڑھوانا۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد کا کیا موقف ہے؟ اور ہمارے مذہب کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا موقف ہے؟ فتح علمگیری، شامی، بزازیہ، قاضی خان، تمام فتاووں کا آپ مطالعہ کریں۔ یدخل فی السجن حتی یموت او یتوب، کہ ایسے آدمی کو جیل میں ڈالا جائے گا اور جو پابندی سے نماز نہ پڑھے، یہاں تک کہ توبہ کرے یا جیل ہی کے اندر مر جائے۔ نماز جو ہے وہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اب یہ قانون ہے، قید کلیہ ہے، اور یہ ہمارا جانا، ہماری کتابوں میں یہ بات موجود ہے، لیکن عمومی طور پر کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اب اس کی بات جب کی جاتی ہے، علم تو ہے ہی نہیں، وہی یہ کیا ہے؟ زبردستی نماز پڑھواتے ہیں۔ تو قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہ اقاموا الصلاۃ، نماز پڑھوائیں گے۔ امام حنیفہ کا فتویٰ، ہم سنی حنفی ہیں، چاروں ائمہ کا موقف کتنا سخت ہے اس بارے میں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو شریعت کا جتنا بھی نقصان ہو وہ ہو، لیکن ہماری ذات کا نقصان نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو شریعت کو سمجھنا چاہیے کہ شریعت میں قانون سزا، قانون تعزیر، قانون جرم، یہ کیا ہے؟ دفعات اور ایکٹ ہر جگہ موجود ہے، ہر ملک میں دفعات، دفع، ایکٹ یہ موجود ہیں۔ تو اسلامی ایکٹ بھی ہیں، اسلامی دفعات بھی ہیں، اور وہ ہم قرآن و سنت سے لیں گے۔
بہرحال تو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور ہمارا جو ماٹو ہے وہ بھی کیا ہے؟ ایمان، تنظیم اور جہاد۔ ہمارا جو ماٹو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان، تنظیم، جہاد۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا گیا ہے، اور یہ تمہارے لیے ناپسند ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تم ناپسند کرو، جہاد، اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ایک چیز تم پسند کرو، دنیا، وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، شر ہو۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے، اور اللہ کا ارشاد ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم کافروں کے لیے، اسلام کے دشمنوں کے لیے، مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے مقدور بھر تیاری کرو، جتنی آپ میں طاقت ہے، گھوڑے اور مارنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، الا ان القوت الرمی، کہ قوت کافروں کے خلاف تیار کرو۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ رمی ہے، پھینکنا۔ جس طرح ہم نے غوری میزائل تیار کی ہے، شاہین میزائل تیار کی ہے، اور ہماری مضبوط ایٹمی قوت ہے الحمدللہ، تو یہ اس آیت پر عمل ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ تو اللہ رب العزت کا یہی ارشاد ہے، جس طرح کتب علیکم الصیام ہے، اسی طرح کتب علیکم القتال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات ولم یغز ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق، جو آدمی اس حال میں مرا کہ نہ اس نے جہاد کا ارادہ کیا ہے اور نہ اس نے اس میں شرکت کی ہے، وہ اس دنیا سے منافق ہو کر جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری مسلم میں ارشاد ہے، مثل المجاہد فی سبیل اللہ کمثل القائم الصائم القانت بآیات اللہ لا یفطر من صیام ولا صلاة حتی یرجع المجاہد فی سبیل اللہ۔ بخاری مسلم میں پاک پیغمبر کا ارشاد ہے، ایک آدمی ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے مستقل، نماز پڑھتا ہے مستقل، اللہ کے سامنے کھڑا ہے مستقل، قرآن و سنت پر چلتا ہے مستقل۔ دوسرا آدمی میدان جہاد میں جاتا ہے، مجاہد کا ثواب زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الجہاد ماض مذ بعثنی اللہ، جب سے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا جہاد چالو ہے، یہاں تک کہ اس امت کا آخری آدمی دجال کے ساتھ جہاد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حج کے متعلق 40 سے زیادہ آیتیں اتاری ہیں، اور زکوٰۃ کے متعلق 88 سے زائد آیتیں اتاری ہیں، اور جہاد کے متعلق 500 آیتیں اتاری ہیں۔ جہاد ایک اقدامی ہے اور ایک دفاعی ہے۔ اقدامی کسی ملک پر حملہ کرنا یہ ناجائز ہے، چنانچہ چاروں ائمہ کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اسلامی خلافت قائم ہو اور دوسرا ملک شرارت نہ کرے تو ان پر حملہ کرنا درست نہیں ہے۔ اور ایک دفاعی، آپ پر کوئی ملک حملہ کرے اس کے لیے شریعت میں جہاد ہوتا ہے۔ جہاد امن کے لیے ہوتا ہے اور یہ فساد کے لیے نہیں ہوتا۔ جہاد فار پیس، جہاد جو ہے یہ امن کے لیے ہے۔ بہرحال ایک کافر وہ ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں رہتا ہے، اس کی نیشنلٹی یہاں کی ہو، اس کو کہتے ہیں ذمی، جس کی نیشنلٹی یہاں کی ہو۔ اس کے احکام ایسے ہیں جس طرح مسلمان کے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو ذمی کے بدلے قتل کیا، اس نے ذمی کو قتل کیا تھا، حضور نے مسلمان کو قتل کیا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل ذمیا فانا حجیجہ یوم القیامہ، جو ذمی کو قتل کرے گا تو قیامت کے دن اس کی طرف سے میں لڑوں گا۔ ایک وہ ہے،
اور ایک وہ آدمی ہے جو مستأمن ہے، کچھ وقت کے لیے آیا اور واپس جائے گا، اس کو شرعاً کہتے ہیں مستأمن، ایک ذمی۔ اسی طرح اسلام میں عورت کے اوپر، غلام کے اوپر شرعاً یہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض لوگ باہر ملکوں میں جاتے ہیں جیسے امریکہ اور یورپ میں، اور وہاں سے کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں اور بہت سارے پیسے لے کر اپنے آپ کو ڈیفالٹر شو کر کے کہتے ہیں کہ بس یہ کافر اور اس کے پیسے مارنا جائز ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ کسی کافر کا مال یا اس کی عورت اس کو حلال سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ آپ وہاں باقاعدہ قانون کے تحت گئے ہیں، اور جب قانون کے تحت آپ گئے ہیں تو آپ وہاں پر بدعہدی نہیں کریں گے۔ حرب، دارالحرب کا مسئلہ الگ ہے، اور آپ باقاعدہ ان کے قانون کو مان کر ان کے پاس چلے گئے اور آپ نے کریڈٹ کارڈ لیا اور پیسے وہاں سے لے لیے اور اپنے آپ کو ڈیفالٹر شو کر دیا، اور یہاں پر پاکستان آ گئے کہ میں نے بڑا اونچا کام کیا، کافر کا مال مارا ہے، تو آپ نے یہ حرام کام کیا ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے، مسلمانوں کو، صحابہ کو، تو کمانڈروں کو یہ وصیت کرتے تھے، نصیحت فرماتے تھے، حکم دیتے کہ بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا۔ جب آپ جائیں تو آپ خوشخبریاں سنائیں، نفرت نہ پھیلائیں، آسانی پھیلائیں، تنگی نہ پھیلائیں۔ اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں وَسَكِّنُوهُمْ، اور ان کو سکون دو۔ کسی راہب کو قتل مت کرو، کسی عورت کو قتل مت کرو، نہ لڑنے والے کو قتل مت کرو۔ تو ان کو باقاعدہ یہ احکام ملتے تھے۔ ایک جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد کی روایت ہے، وہ تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک عورت مری ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خفا ہوئے اور اس وقت سے اعلان فرمایا کہ کسی عورت کو قتل مت کرو اور نہ مسئلہ کرو کہ ان کے ناک، کان یہ وغیرہ کاٹ لو۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر جہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ طاقت دے دیں، تو طاقت ملنے کے بعد آپ علاقہ آپ کے پاس آ گیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان عمر رضی اللہ عنہ اذا بعث عماله شرط عليهم ان لا تركبوا برذونا ولا تأكلوا نقيا ولا تلبسوا رقيقا ولا تغلقوا ابوابا دون حوائج الناس فإن فعلتم شيئا من ذلك فقد حلت لكم العقوبة ثم يشيعهم بیہقی۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب وہ اپنے گورنروں کو ان کے علاقوں میں بھیجتے تو ان کے اوپر یہ شرط لگاتے کہ آپ سیدھی سادھی زندگی گزاریں اور خزانے پر آپ بوجھ نہ بنیں اور آپ زیادہ خرچ نہ کریں۔ آپ جب جائیں تو آپ جو سواری استعمال کریں وہ بھی زیادہ قیمت والی نہ ہو تاکہ خزانے پر بوجھ نہ ہو۔ ولا ترکبوا برذونا، آپ اعلیٰ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوں۔ اعلیٰ ترکی گھوڑا اس وقت یہ بہت مہنگا ہوتا تھا اور اعلیٰ سواری سمجھی جاتی تھی، تو یہ خزانے پر مفت کا بوجھ ہوگا، خزانے پر بوجھ مت ڈالو۔ ولا تأکلوا نقیہ، اور جو آٹا آپ کو ملے چاہے جو کا ہو یا گندم کا ہو وہی کھا لو۔ بار بار 2-3 چھلنیوں سے، کپڑوں سے چھان چھان کے میدا بنا کے اس کو کھا لو، تو یہ کام مت کرو۔ ولا تلبسوا رقیقا، اور ایسے کپڑے مہنگے، باریک، خوبصورت، اعلیٰ ٹاپ کے کپڑے مہنگے یہ مت پہنو تاکہ تکبر بھی نہ ہو،
आजिज़ी हो और ख़जाने पर बोझ भी न हो। वला तुग़लिक़ू अबवाबन दून हवाइज अन्नास, और ए मेरे गवर्नरों, हुक्मरानों, जब आप जाएं तो दरवाज़े बंद न करो कि कोई आपसे मिल न सके। हर आम आदमी आपसे मिल सके आसानी से और आपको अपनी हाजत बता सकें और आप फ़ौरन उसकी हाजत पूरी कर लें। दरवाज़े बंद न करो कि आप तक पहुंचना जो है ना क्या हो, वो मुश्किल हो। अगर आप इनमें से कोई भी काम करेंगे, यानी आला सवारी महंगी इस्तेमाल करेंगे या आला महंगे कपड़े इस्तेमाल करेंगे, आला खाने खाएंगे और ख़जाने पर बोझ, और लोगों के लिए दरवाज़े आप बंद करेंगे, उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि फ़क़द हल्लत लकुमुल उक़ूबा, तुम पर अज़ाब आएगा, तुम पर मुसीबत आएगी, तुम पर परेशानी आएगी। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बाकायदा घोड़े पर उनको सवार करके और लगाम को पकड़ के उनके साथ जाते थे और उनको रुख़सत करते थे। उमर नीचे होते थे रज़ी अल्लाह अन्हु और गवर्नर ऊपर होते थे। और ये हमारे प्यारे पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वो भी जब गवर्नर भेजते तो वो ख़ुद नीचे चलते और गवर्नर को ऊपर बिठाते और उनको नसीहतें करते, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है। उनको बाकायदा नसीहत करते थे और उनके साथ चलते थे। चुनांचे मेरे ज़हन में अभी एक वाक़या है, आपको सुनाना चाहिए। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बनाया। हुज़ूर के ज़माने में जो गवर्नर थे उनके पास बाकायदा बड़ी बड़ी सल्तनतें थीं। हमारा जो गवर्नर होता है तो वो तो एक सूबे का होता है, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान जितनी सल्तनत उनके पास होती थी। उमर रज़ी अल्लाह के ज़माने में जो गवर्नर थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो गवर्नर थे, उनके इलाक़े ज़रा मुख्तसर थे। बहरहाल मुआज़ रज़ी अल्लाह को हुज़ूर ने वसीयतें की, नसीहतें की, अहकाम समझाए और घोड़े के ऊपर सवार किए, ख़ुद नीचे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। किताबों में लिखा है कि मदीना मुनव्वरा की मस्जिद के गेट से, दरवाजे से उनको घोड़े पर सवार किया और नसीहतें की। नसीहत करते 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 हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उनके साथ 7 मील चले। अल्लाह अकबर, अजीब बात है। 7 मील चले, 7 मील तक चलते रहे और उसको नसीहत करते रहे। वो नसीहतें भी थोड़ी सी सुना लेता हूँ, फ़ायदा होगा इल्मी। तो नसीहतें करते रहे और नसीहत के आखिर में एक वसीयत की बड़ी अच्छी, वो भी आपको सुनाता हूँ। एक इस पर मेरा इरादा है, सुबह हमारी मस्जिद में मिशकात का दर्स था तो उसमें मैंने साथियों को कहा कि इस पर मैं किताब लिखूँगा इंशाअल्लाह। मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर ने किस तरह रुख़सत किया, क्या नसीहतें की, इस पर छोटी सी किताब आनी चाहिए जी। और हुक्मरान के फ़राइज़ और गवर्नर के फ़राइज़ क्या हैं, ये बात भी इसके दरमियान आ जाएगी। बहरहाल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उनका इम्तिहान लिया, फिर उनको कुछ मसाइल बताए, फिर उनको एक वसीयत की। इम्तिहान लिया और कहा बिमा तक़ज़ी या मुआज़, ए मुआज़ आप किस पर फ़ैसला करेंगे, आपके पास फ़ैसले आएंगे। उन्होंने कहा अक़ज़ी बि किताबिल्लाह, मैं अल्लाह की किताब कुरान पर फ़ैसला करूँगा। वाह सुभान अल्लाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा फ़इन लम तजिद फ़ीह, अगर आप कुरान में वो मसला न देखें तो फिर। हदीस आगे पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ एक नुक्ता सुनो। बाहर लोग कहते हैं भाई कुरान में दिखाओ, ये मसला कुरान में दिखाओ, कहीं पर कुरान में है। ये बहुत गलत सवाल है, बिल्कुल गलत सवाल है। सवाल ये ठीक है कि ये मसला कुरान, हदीस, इजमा और क़यास, इसमें दिखाओ, और वो क़यास जो हमारे फ़ुक़हा ने किए, आजकल के मौलवियों का क़यास नहीं। सवाल ये ठीक है कि कुरान, हदीस और इज्तिहाद से ये मसला दिखाओ, या कुरान, हदीस, इजमा और क़यास शरई से इसका जवाब दे दो। ये सवाल ठीक है, बात पूरी आ रही है। मसलन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जुमे की कितनी रकातें हैं, कुरान में दिखाओ। चोर का हाथ कौन सा काटा जाएगा, कुरान में दिखाओ। आपसे कोई पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? तो कुरान में नहीं है, तो हदीस में है। कुरान टेक्स्ट है, हदीस उसका टेस्ट पेपर है। कुरान असल है,
حدیث اس کی تشریح ہے. ہاں نبی علیہ السلام معلم کتاب ہے, لہٰذا اللہ نے حکم دیا ہے, تفصیل نبی بتائیں گے. قرآن میں حج کرو, کس طرح کریں؟ 3 فرائض 7 واجبات. کہاں جائیں, پھر کہاں جائیں, پھر کیا کریں, تو قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ حج کرو. اب اگر کوئی اعتراض کرے, کہے کہ بھئی قرآن میں پورا حج دکھاؤ, شاباش مانتا ہوں اور نہیں مانتا ہوں, تو کافر ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. غور سے سارے ساتھی سنو, یہ سوال غلط ہے. بھئی قرآن میں دکھاؤ, کیا حدیث میں نہ دکھاؤں؟ کیا حدیث کو نہیں مانتے ہو؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. یہ بات نہیں بولنی چاہیے. تو حضور نے خود فرمایا اگر قرآن میں وہ مسئلہ نہ پاؤ تو پھر, تو انہوں نے جواب دیا کہ اقضی بسنت رسول اللہ, میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فیصلہ کروں گا. آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ, اگر اس میں بھی نہ ہو, اگر آپ وہ مسئلہ سنت میں بھی نہ پائیں, ان لم تجد فی سنت نبی کا فی سنت رسول کا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ او کما قال, اگر آپ اس میں بھی نہ پائیں تو پھر اس کا جواب دے دو. اس سے کیا بات معلوم ہو گئی؟ کہ بعض مسائل صراحتاً حدیث میں نہیں ہوں گے لیکن صراحتاً نہیں ہوں گے. وہ حدیث میں وہ مسائل نہیں ہوں گے صراحتاً, تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اجتہاد, انٹرپریٹیشن. جو اجتہاد کرتا ہے وہ انٹرپریٹیٹر ہے, اور وہ عمل جو ہے وہ انٹرپریٹیشن ہے, اور ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں. تقلید یہ امیٹیشن ہے. صحابہ میں 149 صحابہ وہ مجتہدین تھے, باقی صحابہ ان سے پوچھتے تھے. القیم, ابن تیمیہ, شیخ اللہ محدث دہلوی رحمہم اللہ, ان سب نے فرمایا ہے کہ تمام صحابہ مجتہدین نہیں تھے, 149 تھے. کچھ مقلین, کل متوسطین, اور کچھ مکثرین, زیادہ کم فتوے دینے والے اور درمیانہ. 149 تمام صحابہ ان سے پوچھتے تھے. اب ہمارے امام حنیفہ کہاں سے لیتے ہیں؟ علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایت لیتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول لیتے ہیں, فعل لیتے ہیں. اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے لیتے ہیں. اور امام مالک تعامل مدینہ کو لیتے ہیں. سن 92 ہجری, صحابہ کا زمانہ ختم ہو رہا ہے اور تابعین کا زمانہ ہے. امام مالک فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابھی ختم ہوئے ہیں, انہوں نے جو شریعت چھوڑی ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے, لہٰذا ان کی بات ٹھیک ہوگی. وہ تعامل اہل مدینہ لیتے ہیں. امام حنیفہ, علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما ان سے دلیل لیتے ہیں, اور وہ دونوں قریب قریب ہے ہر مسئلے میں. شافعی اور احمد رحمہم اللہ وہ دونوں جو ہیں وہ ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہما ان سے لیتے ہیں. تو سب دلیل قرآن و سنت سے لیتے ہیں. عقائد کے مسئلے میں کسی کے پیچھے نہیں جایا جاتا. جو مسئلہ صراحتاً قرآن حدیث میں موجود ہے اس میں کسی کے پیچھے نہیں جایا جاتا. جو مسئلہ قرآن حدیث میں ہے لیکن ہمارے ذہن میں اس میں اختلاف نظر آ رہا ہے یا ہے ہی نہیں, وہاں پر کسی کے پیچھے جایا جاتا ہے. چنانچہ اس پر تفصیل سے بحث ایک دن ہوگی انشاءاللہ. خیر ایک مثال بھی دے دیتا ہوں تو اچھی بات ہے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اذا وقع الذباب فی طعام احدکم فامقلوه ثم امقلوه ثم امقلوه فإن فی احدى جناحیہ داء وفی الاخری شفاء. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تمہارے کھانے پینے کی چیز میں اگر مکھی گر جائے تو اس کو 3 مرتبہ ڈبو کے پھر گرا دو, پھر وہ چیز استعمال کرو. اگر کھانا پینا چاہتے ہو, اگر گراؤ تب بھی جائز. اگر کھاؤ پیو تو اس کو 3 مرتبہ ڈبو لو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ایک پر میں شفا ہے, وہ اوپر ہوتا ہے, ایک میں بیماری ہے وہ نیچے ہوتی ہے. پھر آپ اس کو ڈبوئیں گے دونوں برابر ہو جائیں گے, جراثیم ختم ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام کا ارشاد. اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو پینے والی چیز پاک ہے یا ناپاک ہے؟ سوال. تو اس کا جواب کیا ہے کہ وہ پاک ہے. نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ڈبو کے اس کو پھینک دو اور وہ پی لو. تو اس بات کا جواب تو موجود ہے حدیث میں. اگر جگنو گر جائے, پسو گر جائے,
جی پسو گر جائے، جگنو گر جائے، مچھر گر جائے، پھر کیا جواب ہے؟ چیز پاک ہے یا ناپاک ہے، سوال کا جواب دے دو. اب یہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے. جی حدیث میں ہم کو مکھی والی بات مل گئی، تقلید اور اجتہاد کا فائدہ اور اس کی ضرورت یہ آپ کو بتاتا ہوں. تو اب یہ بات قرآن و حدیث میں نہیں ہے. اگر پتنگ، پسو، جگنو یہ اگر دودھ میں گر جائے، دودھ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یہاں وہ بات قرآن و حدیث میں نہیں ہے. اب فقہا نے کیا کیا؟ انٹرپریٹیشن، اجتہاد کیا. کس طرح؟ اس طرح کہ یہاں ذکر مکھی کا ہے، مراد ہر وہ جانور ہے چھوٹا جس میں ذاتی خون نہ ہو، ذاتی خون نہ ہو. اگر وہ پینے کی چیز میں گر جائے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی. یہ فقہا نے کہاں سے مسئلہ نکالا؟ اجتہاد سے. کہ ہر وہ جانور جس میں ذاتی خون نہ ہو وہ پینے کی چیز میں گر جائے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی. اب اگر صرف قرآن حدیث پر چلا جائے اور یہ مسئلہ پوچھا جائے پھر کیا ہوگا؟ مثلا دوسری مثال بھی دیتا ہوں. یہ جانور حلال ہے جو قرآن میں ہے، 8 حدیث میں ہے، 12 30 40، تو جانور تو لاکھوں ہیں. جی اس طرح پرندے جو ہیں یہ حلال ہیں تو قرآن میں ہے، حضور نے قرآن میں ہے پرندوں کا ذکر، حدیث میں ہے پرندوں کا ذکر. تو کل اگر جمع کرو تو کتنے ہو جائیں گے؟ 10 15 20، وہ تو لاکھوں ہیں. اب یہ تمام پرندے اور تمام جانور، اس کا ذکر قرآن و سنت میں نہیں ہے. اب یہاں اجتہاد کی ضرورت ہوگی. جیسے شرببر ہے، حلال ہے یا حرام ہے، چیتا ہے، بھینس ہے، طوطا ہے، مینا ہے. اب اس کا حکم کون نکالے گا؟ مجتہد نکالے گا. تو جواب یہ ہے کہ تیسری مثال میں نے اس لیے پیش کی تاکہ تقلید اور اجتہاد کا مسئلہ آپ کو واضح ہو جائے کہ کون سے جانور حلال ہے، کون سے حرام ہے. فقہا نے حلال جانوروں کو دیکھا، اس میں 2 چیزیں دیکھی: نیچے دانت ہو، اوپر نہ ہو، اور جو گالی کرے تو وہ حلال ہے، اور باقی حرام ہے. حلال جانوروں کو دیکھ کر انہوں نے ایک ترازو ہم کو دے دیا. جی صحیح. اللہ اکبر، سبحان اللہ. سبحان. ہاں، تو اب یہ ترازو رکھو اور حلال اور حرام جانوروں کو ادھر ادھر کرتے رہو. صحیح. جو چونچ سے کھائے، دانا کھائے، چیر پھاڑ کے نہ کھائے، گند نہ کھائے، دانا کھائے، وہ حلال. جو چیر پھاڑ کے کھائے اور گند کھائے وہ حرام. اب یہ ترازو فقہا نے اجتہاد سے ہم کو دے دیا. اب بتاتے جاؤ، کہتے جاؤ یہ حلال جانور ہے اور یہ حرام جانور ہے. بہرحال تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، یہ 3 مثالیں جو میں نے بتا دی اپنے کاپیوں میں لکھ لو، اپنے پاس لکھ لو، درس لکھ لیا کرو. تو ہمارے اظہر بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو بھی علمی نقطہ ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ لکھتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ لکھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر قرآن و سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ جواب دیا اجتہد برأیی ولا آلو. اجتہد برأیی ولا آلو، کہ میں اجتہاد کروں گا، قیاس کروں گا اور اس میں کمی نہیں کروں گا، اور میں اس مسئلے کو اجتہاد کے ذریعے سے قرآن و سنت سے نکالوں گا. حضور نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ فضرب بصدرہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شاباش دی اور سینے پر مارا اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب ویرضی، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے نبی کے ایلچی کو اس بات کی توفیق دی جس پر اللہ بھی راضی اور نبی بھی راضی. سبحان اللہ. ہاں، اللہ بھی راضی ہے اور نبی بھی راضی ہے تو انعام دیا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے. حدیث ایک ہوتی ہے ضعیف، فضیلت عمل میں وہ قبول ہے، احکام میں نہیں. ایک حدیث ہوتی ہے حسن، قبول ہے. ایک اس سے اونچا درجہ ہے صحیح، وہ زیادہ صحیح ہوتی ہے. ایک اس سے اونچا درجہ ہے وہ ہے مشہور، اور ایک اس سے اونچا درجہ ہے وہ ہے متواتر. اس کا حکم قرآن کی آیت کی طرح ہے، متواتر. سب سے اونچی روایت متواتر، پھر مشہور، پھر صحیح، پھر حسن. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مشہور ہے. اس پر میں نے تفصیل سے ایک کتاب بھی لکھی ہے اس حدیث کے اوپر. بہرحال تو اس حدیث میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورنر کو سمجھایا کہ آپ نے کس طرح فیصلے کرنے ہیں اور کس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے. ان کو کہا نماز پڑھاؤ، ان سے زکوٰۃ لو اور ان سے لے کر وہاں کے غریبوں کو دو. چاہیے کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ جب وہ زکوٰۃ لیں تو وہاں کے جو غرباء ہوں وہ انہی کو دیں. اور اسلامی نظریاتی کونسل والوں نے الحمدللہ اس پر فیصلہ دے دیا ہے. اب تو ہمارے کیپٹن امتیاز صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے خط بھیجی تھی ان کو، تو وہاں کے مالداروں سے زکوٰۃ لے کر وہاں کے غریبوں کو دو. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ اس پر عمل کرے. تو یہ بھی ارشاد فرمایا اور نصیحت بھی فرمائی کہ اس طرح نماز پڑھو جیسے کہ میری آخری نماز ہے، میری آخری نماز ہے. اور چلتے چلتے ان کو نصیحت کی اور نصیحت کے دوران یہ کہا کہ اے معاذ، آپ مجھ سے ابھی جدا ہونے والے ہیں، جب واپس آپ آئیں گے تو عسیٰ ان لا تلقانی، کہ آپ مجھ سے آئندہ ملاقات نہیں کر سکیں گے. ان تمر بمسجدی و قبری، آپ میری قبر پر اور اس مسجد پر گزر جائیں گے اور میں آپ کو نہیں ملوں گا. فبکا معاذ جشع لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اتنے روئے کہ ان کی چیخیں نکل گئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. پھر حضور نے تسلی دی کہ آپ خفا نہ ہوں، آپ ناراض نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں. ثم التفت نحو المدینہ وقال فاقبل بوجہہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ کو کہ اے معاذ، مدینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ ان اول الناس بی المتقون، میرے قریب وہ لوگ ہیں جو متقی ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوں، گناہوں سے بچتے ہوں. اصل چیز تقویٰ ہے. دوستو، بزرگوں، ماؤں بہنوں، غور سے سنو. آج کل بہت سارے چارٹ، اشتہارات، سٹیکر چھپتے ہیں، درود شریف اتنا پڑھو، یہ ذکر اتنا کرو اور وضو اچھے طریقے سے کرو، 5 وقت نماز پڑھو. سٹیکر بھی چھپتے ہیں، یہ اچھی بات ہے ماشاءاللہ. لیکن افسوس کہ گناہوں کے اوپر کوئی سٹیکر نہیں چھپتا کہ گانے بجانے چھوڑ دو، فلمیں ڈرامے چھوڑ دو اور بے پردگی چھوڑو اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، گناہوں کو چھوڑو. اس پر سٹیکر نہیں چھپتے ہیں. گناہوں سے بچنے کے سٹیکر کوئی نہیں چھپتے، نہ کاپیاں نہ کتابیں. تمام دکاندار کارڈ چھاپتے ہیں اور اشتہارات چھاپتے ہیں، لیکن مجال ہے اگر ایک کارڈ میں یہ بات لکھی ہوئی کہ گانے بجانے چھوڑ دو اور یہ گناہ ہے، یا بے پردگی چھوڑ دو، نہیں، بس فضائل کی باتیں کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی بات نہیں کرتے ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میں سب سے بڑا نیک اور عابد بننا چاہتا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس. آپ گناہوں کو چھوڑو، گناہوں کو، آپ سب سے بڑے عابد بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے. اصل چیز ہے گناہوں کو چھوڑنا. اس طرح کے اشتہارات اور سٹیکر چھاپو. میں یہاں مالداروں سے گزارش کروں گا جو میری تقریر سن رہے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے چوکوں پر یہ سائن بورڈ بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں اور لاکھوں روپے یہ لیتے ہیں اور وہاں پر لوگ اپنے موبائل اور کمپنیوں کے اشتہارات چھاپتے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ مجھ سے ملیں یا خود یہ ایک ہفتہ کے لیے لے لیں، ایک ہفتہ کے لیے یہ سائن بورڈ لے لیں اور اس پر مثلا یہ جملہ لکھیں: اے لوگو، اگر آپ کو سکون چاہیے اور اسلام کا غلبہ چاہیے تو 4 کام کرو. نمبر 1، 5 وقت نماز پڑھو جماعت کے ساتھ. نمبر 2، شرعی پردہ کرو. نمبر 3، جیب، گاڑی، گھر، دکان اور دفتر سے گانے بجانے کے آلات ختم کرو. نمبر 4، دنیاوی تعلیم حاصل کرو، اس میں کمال حاصل کرو، مغربی گندگی سے بچ کر اسلام، ملک اور دین کی خدمت کی نیت سے اس میں کمال حاصل کرو. اور یہ بھی اخیر میں لکھو کہ اس طرح کے سائن بورڈ اور مالدار لوگ بھی چوکوں پر لٹکا لیں. اور یہ بھی لکھو کہ اے لوگوں، اپنے فیکٹریوں کا گندا مال بیچنے کے لیے عورتوں کی عریاں تصویروں سے مدد مت لو. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. تو بہرحال
ان باتوں پر عمل کریں. اصل چیز ہے گناہوں کو چھوڑنا. تو انہیں کیا کہا؟ ان اول الناس بھی المتقون، سب سے میرے قریب وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں. تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں کو چھوڑو. حضور نے معاذ کو کہا کہ آپ میرے قریب ہیں. پھر آگے کیا فرمایا؟ ان اول الناس بھی المتقون اینما کانوا حیث کانوا، جہاں بھی ہوں، جس طرح بھی ہوں، قریب ہوں یا دور ہوں، تو وہ میرے قریب ہے. یعنی ہزاروں کلومیٹر دور ہے ایک آدمی مدینہ سے، وہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر چلتا ہے تو وہ میرے قریب ہے. اور ہزاروں کلومیٹر نہیں، مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر نہیں چلتا ہے، وہ مجھ سے دور ہے. مدینہ منورہ کافی مرتبہ الحمدللہ گیا ہوں، 5-6 مرتبہ. تو وہاں پر ایک دکاندار سے میں سودا لے رہا تھا تو وہ ایک آدمی کو گالیاں دے رہا تھا. میں نے کہا اللہ کے بندے، آپ مدینہ منورہ میں ہیں، آپ کہاں پر آپ کی دکان ہے؟ مدینہ. اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو. تو نبی والی بات، نبی والا ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سمجھ میں آ گیا کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ چاہے کوئی آدمی مدینہ میں بھی ہے لیکن وہ میرے طریقے پر نہیں چلتا ہے تو وہ مجھ سے کیا ہے؟ دور ہے. وہ گالیاں دے رہا تھا اور ہر کسی کو دے رہا تھا. تو میں نے پیار و محبت سے اس کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے اس طرح مت کرو، اس طرح مت کرو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو پیشاب پاخانے کے لیے مدینہ منورہ کے علاقے سے نکل کر پیشاب کرتے تھے کہ میں نبی علیہ السلام کے شہر میں پیشاب بھی برداشت نہیں کرتا ہوں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پیدل چلتے تھے. تو آج ہم یہ کام کرتے ہیں. میں نے مکہ مکرمہ میں ایک دکاندار کو دیکھا، وہ سودا بیچ رہا تھا. اس کے بارے میں پتہ چلا کہ 7 سال سے دکان پر یہ کام کر رہا ہے، ابھی تک اس نے حج نہیں کیا ہے. پاکستانی تھا، 7 سال وہاں پر ہے، دکان میں ہے، سامنے بیت اللہ ہے، لیکن اس اللہ کے بندے نے حج نہیں کیا. نبی نے فرمایا اے معاذ، یمن جا رہے ہو، ناراض نہ ہونا، آپ جہاں بھی جائیں آپ میرے قریب ہیں اگر آپ اللہ کے حکم پر چلیں اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلیں. آخری بات جو ضروری ہے آپ حضرات کو یہ بات سنانی ہے، یہ بھی آج ہمارا موضوع تھا کہ بعض اوقات ہم شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہم کافر ہو جاتے ہیں. تو آئندہ اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے. آج میں نے جو آپ سے بات کرنی تھی وہ الحاد اور زندقہ، یہ کس کو کہتے ہیں؟ ملحد، مرتد، زندقہ. تو ٹائم پورا ہو چکا ہے، سوالات بھی آ چکے ہیں، چلو اس کو آئندہ پر لے لیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ سن رہے ہیں ایف ایم رفا 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی آواز. آج کا موضوع تھوڑا سا ادھورا رہ گیا، فی الحال اس کو ہم اگلے پروگرام میں پھر شامل کریں گے. مفتی اسماعیل طورو صاحب کا سیل نمبر ہوتا ہے 0333 5103517. ان کو آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات کے جواب جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور ان کا ایک پی ٹی سی ایل نمبر بھی ہے 05154818892، جہاں آپ اپنے سوالات لکھوا سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں. اور اس وقت جو ہمارے پاس سوالات موصول ہوئے ہیں، میں ایک ایک کر کے مفتی صاحب آپ سے درخواست کروں گا ان کے جوابات کے لیے. ایک تو سجدے کے حوالے سے جی ہے جی کہ قرآن پاک میں کتنے مقام پر سجدہ کرنے کا حکم ہے اور اس کی تفصیل جاننا چاہیے. یہ راشد صاحب ہیں راولپنڈی سے، اور انہوں نے دوسرا سوال بھی پوچھا ہے کہ اگر ہم ریڈیو پر تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں تو اگر سجدہ والی آیت آ جائے تو کیا سننے والے پر سجدہ کرنا لازمی ہو جاتا ہے جبکہ وہ سفر کر رہا ہوتا ہے یا راستے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. راشد بھائی، قرآن کے اندر 14 سجدے ہیں. یہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ سوال جواب ہم اس لیے کرتے ہیں کہ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ہم کرتے ہیں. ہم کو نبی علیہ السلام نے حکم بھی دیا ہے، لہٰذا یہ 14 سجدے آپ کی مرضی ہے. جب پورا قرآن پڑھ لو، آخر میں 14 سجدے کر لو تب بھی جائز ہے. اور جب بھی سجدے کی آیت آتی جائے آپ قرآن ایک طرف رکھ کے آپ بیٹھے بیٹھے، کھڑا ہونا مستحب ہے، بیٹھے بیٹھے آپ ایک سجدہ کر لیں، سبحان ربی الاعلیٰ 1 یا 3 بار پڑھ لیں، آپ کا سجدہ ہو گیا. یاد رکھو اس میں کھڑا ہونا ضروری نہیں، ہاتھ اٹھانا نہیں، ہاتھ باندھنا نہیں، اس میں سلام نہیں، 2 سجدے نہیں، بس ایک سجدہ 1 بار یا 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہو، بس یہ شرعی حکم ہے. 14 سجدے ہیں. باقی ریڈیو سے اگر آپ نے آیت سجدہ سن لی
تو غور سے سنو، آیت سجدہ پر سجدہ تب ہے جب مکلف سے سن لو، مکلف سے، توجہ، مکلف سے سن لو، طوطے سے سن لو، طوطے سے یا مینے سے یا ٹیپ ریکارڈ سے یا گونج سے، پہاڑ کے گونج سے، فتح علمگیری میں لکھا ہوا ہے، تو اس سے آپ پر سجدہ تلاوت نہیں آئے گا۔ جب ڈائریکٹ آپ مکلف سے سن لیں تب آپ پر سجدہ آئے گا، اور ٹیپ ریکارڈر سے یا طوطے سے یا مینے سے یا گونج سے، اس وجہ سے آپ پر سجدہ تلاوت نہیں آئے گی۔ خرم راولپنڈی سے پوچھتے ہیں سفر کے مہینے میں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ماشاءاللہ، یہ اچھے سوال ہے، شکر ہے، یاد آ گیا، میں نے کہا اس پر میں خود بولوں گا۔ تو خرم بھائی یاد رکھو، مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے، یہ مشرکین سمجھتے تھے، تو ہم کیوں سمجھتے ہیں؟ اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، لا سفرا، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ جب نبی نے فرمایا، بخاری مسلم میں فرمایا، اب کون ہے جو یہ کہے کہ اس میں نحوست ہوتی ہے؟ پاک پیغمبر ایک بات کرتے ہیں، ہم دوسری بات کرتے ہیں، اس میں 80,000 اور 8,000 اور پتہ نہیں 18,000 تکلیفیں اترتی ہیں، یہ باتیں غلط ہیں۔ جنات اترتے ہیں، یہ باتیں غلط ہیں، یہ باتیں خلاف شریعت ہے۔ لا سفرا، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ سفر مہینے کا نام ہے سفر المظفر، کامیابی والا مہینہ۔ اسی طرح ربیع الاول آ رہا ہے تو خوشخبری سن لو، سفر جا رہا ہے تو بدخبری سن لو، محرم آ رہا ہے، کسی مہینے کے آنے یا جانے کی خوشخبری یا بدخبری یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ من بشرنی بمرور سفر بشرتو بالجنہ، جس نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ سفر کا مہینہ گزر گیا، میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو موضوع لکھا ہے، ایسی کوئی حدیث دنیا میں نہیں ہے، سفر مبارک مہینہ ہے۔ جزاک اللہ۔ عبد القادر راولپنڈی سے پوچھتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے انبیاء علیہ السلام سے جو زیادہ فضیلت دی گئی، اس کے بارے میں؟ اس کے دو جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ وہبی ہے، بس اللہ نے دی ہے، اور اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے کہ آپ نے پاک پیغمبر آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد از خدا تو ہی بزرگ قصہ مختصر یہ مقام کیوں عطا فرمایا؟ یہ ان کا اپنا مقام ہے۔ باقی اس کی وجوہات پر علماء نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، لیکن دو باتیں اونچی ہیں، ہمارے پاک پیغمبر میں عاجزی زیادہ تھی اور اخلاق اونچے تھے۔ دوسرا سوال ان کا کہ پہلے دور میں جو غلام آزاد کیا جاتا تھا، آج کل کے دور میں جب شرعی خلافت ہوگی، اسلامی خلافت ہوگی، شرعی جہاد ہوگا، اور ہر کافر نہیں جو لڑنے کے لیے آ جائے وہ فرد وہ غلام ہوتا ہے شرعاً، آج کل وہ نہیں ہے۔ عقیل صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں کہ جب ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو جب تک اس کی قبر میں نہیں دفن کیا جاتا، کیا اس کا حساب کتاب شروع نہیں ہوتا؟ اور قبر میں جانے کے بعد کی زندگی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس پر میں نے کتاب لکھی ہو، مجھ سے پتہ بھیج دو، میں میسج کر لو، میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ، کہ قبر سے مراد آخری مقام ہے، قبر سے مراد آخری مقام ہے، چاہے مچھلی کا پیٹ ہے یا جانور کا پیٹ ہے یا آگ کے بعد جل گیا یا وہ آدمی زمین میں رکھ لیا گیا، تو اس سے مراد آخری مقام ہے، گھڑا نہیں، آخری مقام۔ وہ گھڑا بھی ہو سکتا ہے، پیٹ بھی، تو اس کا حساب پھر شروع ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ میں وہ بات نہیں آتی ہے، تو اس کی حقیقت پر مت سوچو۔ شکیلہ بی بی پوچھتی ہیں جی راولپنڈی سے کہ میں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا چاہتی ہوں، مجھے چند اداروں یا مدارس کا نام بتا دیں جہاں دینی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم بھی بہتر حاصل کر سکیں اور اپنا روزگار بھی کر سکیں۔ یہ شکیلہ بی بی جو ہے، آپ بہترین اسکول جو آج کل ہیں میری نظر میں سارے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اقرا ہے، حرا والے ہیں، اسی طرح اقرا روضۃ الاطفال والے ہیں، 450 ان کے اسکول ہیں، وہاں پر بچوں کو داخل کرو، بچیاں بھی اور بچے بھی، وہ حافظ بھی بنیں گے اور میٹرک بھی پاس کر لیں گے، پھر آگے کسی اچھے اسکول کا ان کے لیے انتخاب کرو۔ ہمارا مدرسہ ہے 17 میل میں، ادارہ علوم الاسلامی ہے، تو اس میں دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں دی جاتی ہے۔ ہمارا بڑا مدرسہ ہے پنڈی اسلام آباد کا مشہور جامعہ اسلامیہ، وہاں پر بھی ہم 6ٹی 7ویں 8ویں پڑھاتے ہیں اور میٹرک FA BA یہ بھی پڑھاتے ہیں مردوں کے لیے، بچوں کے لیے، تو اس میں آپ بچوں کو داخل کر سکتے ہیں، پھر تفصیل کے لیے مجھے فون کر لیں۔ جی اور لوگ بھی جو مفتی صاحب سے استفادہ کرنا چاہتے ہوں، ان کا نمبر ابھی آپ کو بتایا گیا 0333
51035117 ٹیکسٹ کر کے بھی آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کے وقت کا خیال کرتے ہوئے آپ فون بھی کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب شرافت ہیں راول پنڈی سے پوچھتے ہیں جی کہ نماز جنازہ کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے اگر یاد نہ ہو تو کون سی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ جنازہ نہیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو جنازے کی نماز نہیں آتی، تو جنازہ پڑھ لیا کرو۔ جنازے میں اللہ اکبر یہ فرض واجب ہے، دعا سنت ہے، تو اگر آپ کو صرف اللہ اکبر آتی ہے، یہ الفاظ آتے ہیں، تو آپ جنازے میں شریک ہو جائیں۔ باقی دعا، یہ دعائیں یاد کریں۔ پہلی والی جو دعا ہے سبحانک اللہم، وہ تو آپ کو آتی ہے ثنا، اور درود شریف بھی آپ کو آتی ہے۔ دعا جو ہے اللہ اغفر لحینا، یہ بچہ بچی 10 مردے 20 مرد عورتیں سب کا ایک جنازہ، یہ ایک دعا اس کے لیے کافی ہے۔ فی الحال اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتی ہے تو اللہم ربنا آتنا رب اغفر لی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیا کریں تو کافی ہے، لیکن دعائیں یاد کر لیں، جنازہ سیکھ لیں۔ اور انہوں نے دوسرا سوال پوچھا ہے جی کہ جس طرح ہم اپنی زندگی میں اپنے جسم کی بہت حفاظت کرتے ہیں، کیا قبر میں بھی جسم محفوظ رہے گا؟ بہرحال اس میں تفصیل ہے، اور تفصیل یہ ہے کہ شہداء، انبیاء اور نیک لوگ یقیناً ان کے جو جسم ہوتے ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت میں رکھتے ہیں، اور جس طرح پھول درخت میں پودے میں لگا ہوتا ہے اسی طرح بالکل وہ تر و تازہ ہوتے ہیں۔ آصف رحیم پوچھتے ہیں جی اسلام آباد سے کہ اگر کسی آدمی پر جادو ہوا ہے تو اس کی وجہ سے گھر والوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیا وہ اپنے گھر والوں سے دور رہ سکتا ہے، اور کیا جادو کرنے والوں کو معاف کر دینا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ جادو حق ہے، اور اس کا اثر بھی حق ہے، اور اس کا علاج بھی ہے۔ اس پر تفصیل سے ہمارے 2 درس ہوئے ہیں، 2.5-3 گھنٹے، تو تفصیل کے لیے پھر میسج کریں۔ اس پر میں نے میسیجز تیار کیے ہوئے ہیں کہ کالے علم اور جادو کا علاج کیا ہے۔ باقی آپ کے گھر والوں پر ہے مثلاً، تو آپ وہاں سے بھاگ جائیں تو پھر اثرات نہیں ہوں گے، تو جائیں نہ، آپ مسنون اعمال کا اہتمام کریں، اور آگے پیچھے درود شریف، 4 قل الحمد شریف، آیت الکرسی، سورہ یونس آیت نمبر 80 81 82، یہ فجر مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ تفصیل کے لیے پھر آپ فون کریں یا میسج کر لیں۔ فیصل افتخار بھائی پوچھتے ہیں راولپنڈی سے کہ سفر کے مہینے میں جو صدقات کیے جاتے ہیں کیا یہ کرنا درست ہے؟ اگر سفر کے مہینے میں اس لیے صدقہ کیا جائے کہ یہ منحوس مہینہ ہے نعوذ باللہ اور بلاؤں سے ہم بچ جائیں گے، تو یہ تو بدعت ہے۔ ویسے کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن اور مہینہ اور وقت کو خاص نہ کر کے خیرات و صدقات کرنا یہ اونچا کام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی آواز، اور اس وقت پروگرام آپ سن رہے تھے شریعت آسان ہے، اسے اپنے لیے مشکل نہ بنائیں۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔